تین باتیں یہاں کہی کہ تم میں گروہ ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ نیکی کی منتیں نہ کرے کہ نیکی کرو، یہ منتیں نہ کرے کہ یار سود نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے، حرام خورو تمہارا جینا حرام کر دیں گے اگر سود کے اوپر تم نے یہاں کاروبار کیا۔ حضرت عمر بن جائے، ابو بکر بن جائے، محمد عربی کا سپاہی بن کے کھڑا ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر آیت لے آتے ہیں ہمارے کچھ لوگ، کہتے ہیں وہ قرآن کہتا ہے جی لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی جبر نہیں ہے، آپ کہتے ہیں ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائے۔ اللہ کے بندو، اسلام کے اندر داخلے کے لیے کوئی جبر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے ہمارے ملک میں جو کرسچن رہنا چاہے کرسچن رہے، اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف سے امان ہے، ہم دلیل کے ساتھ اس کو دین کی طرف بلائیں گے، وہ قبول نہیں کرتا اس کی مرضی ہے، اس کو سارے بنیادی حقوق ملیں گے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی ذمی کا تم نے ناحق خون کیا تو قیامت کے دن محمد اس ذمی کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہو جائے گا تمہارے خلاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس نے یہودی رہنا ہے یہودی رہے، جس نے بے دین رہنا ہے ملحد رہنا ہے ملحد رہے، جس نے ہندو رہنا ہے ہندو رہے، کوئی جبر نہیں۔ کہ اگر آپ امریکہ جائیں تو آپ کو امریکہ کی سپریم پاور ہونے کا وہاں اوتھ اٹھانا ہوگا جب آپ یہاں کی شہریت لیں گے، پھر آپ امریکہ کے قانون کے پابند ہیں۔ آپ برطانیہ کی شہریت لیتے ہیں تو برطانیہ کے قانون کے پابند ہو جائیں گے، آپ اسلام کی شہریت لیتے ہیں تو اسلام کے قانون کے پابند ہیں۔ اللہ کہتا ہے شہریت لینی ہے لو، نہیں لینی نہ لو۔ جو اسلام کی شہریت لینے کے بعد پھر وہ چاہے کہ بدماشیاں کرے، پھر چاہے کہ جناب وہ کرپشن کا راج قائم کرے، پھر چاہے کہ جناب وہ شراب اور ڈانس کا کلچر عام کرے، پھر چاہے کہ وہ زنا اور بدکاری کو پرموٹ کرے، پھر وہ چاہے کہ وہ غیر اللہ کی حاکمیت کو قائم کرے، تو مسلمانوں تم میں ایک گروہ پھر ایسا ہونا چاہیے جو کھڑا ہو جائے۔